الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ الناب کے چھٹے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سبق میں مرکب اضافی کے بیان کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر مرکب اضافی کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تعریف پر تھوڑا غور کریں ہم تو پہلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جس مرکب ناقص میں، تو سمجھ میں آیا کہ اس کا تعلق مرکبات ناقصہ سے ہوگا، مرکب تامہ سے نہیں ہے، جملے سے نہیں ہے، تو مرکب اضافی کبھی بھی جملہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو تو مضاف ہو یا مضاف الیہ دونوں اسم ہوں گے، ان میں سے کوئی غیر اسم نہیں ہو سکتا۔ اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں رسول اللہ، اللہ عز و جل کے رسول، تو رسول کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، یہاں پر اس میں رسول مضاف اور اس میں جلالت اللہ مضاف الیہ ہے۔ مرکب اضافی میں کہتے ہیں کہ پہلے اسم کو مضاف دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں، تو اس میں رسول مضاف اور اس میں جلالت مضاف الیہ ہے۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ اب اس پوائنٹ کو بہت غور سے پڑھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جب پوچھا جاتا ہے تو بعض اوقات طالب علم گڑبڑ کر لیتے ہیں، وہ مضاف کی بجائے یہ حکم مضاف الیہ کا بیان کر دیتے ہیں یا مضاف الیہ کا حکم مضاف میں بیان کر دیتے ہیں۔ پوچھے جائے اس میں تنوین کیوں نہیں آ رہی، بولتے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہونا تنوین کو کوئی معنی نہیں ہے یا الف لام کو معنی نہیں ہے۔ الف لام کے موانع میں سے مضاف ہونا ہے، مضاف الیہ ہونا نہیں ہے۔ اور تنوین جو ہے یہ مضاف الیہ کے ساتھ اپنا الف لام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ الف لام تنوین کے ساتھ اور تنوین الف لام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ آئیں گے۔ مثال دے رہے ولد الرجل، ولد الرجل، اب دونوں مثالوں میں دیکھیں ولد جو ہے اس پر تنوین بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، جبکہ رجل جو ہے اس میں سے ایک مثال کے اندر رجل آ رہا ہے تو اس پر الف لام ہے تو وہاں تنوین نہیں ہے، جہاں تنوین ہے وہاں الف لام نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو ان کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتے ہیں، تو تثنیہ میں نون تثنیہ گر جائے گا اور جمع مذکر سالم میں نون جمع گر جائے گا۔ جمع مذکر سالم میں جو نون ہوتا ہے وہ گرے گا، کیونکہ جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون لگایا جاتا ہے وہ نون جو ہوتا ہے اس نون کو نون اعرابی بھی کہتے ہیں، اور وہ جمع مذکر سالم کا نون وہ نون گر جائے گا۔ مثال ولدا رجلن، یہ اصل میں ولدانی رجلن تھا، تو ولدانی کی یہ جو نون آ رہا تھا تثنیہ میں یہ نون گر گیا تو ولدا رجلن ہو گیا۔ اسی طرح مسلم المدینہ تھا، مسلم المدینہ تھی تو یہ مسلمون المدینہ تھا، تو نون جو تھا یہ اس میں اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف مجرور نہیں ہوتا۔ کبھی کسی اسم کو دیکھ کے کہ یہ مجرور ہے تو یہ مت کہیے کہ یہ مضاف ہے، بلکہ مضاف الیہ ہونا یہ مجرور ہونے کے لیے ایک وجہ بن سکتی ہے۔ وجوہ اعراب جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں مضاف الیہ ہونا بیان کر سکتے ہیں لیکن مضاف ہونا وجہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ مضاف کا اعراب جو ہوتا ہے وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ پیچھے جو بھی عامل ہوگا وہاں پہ پیچھے اگر نصب کا عامل ہے تو نصب، رفع کا عامل ہے تو رفع، اور اگر جر کا عامل ہے تو وہ بھی مجرور ہو جائے گا، لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے وہ مجرور نہیں ہوگا، پچھلے عامل کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے جاء غلام زید، رأیت غلام زید، نظرت الی غلام زید۔ اب اس مثال میں پہلی مثال میں یہ فاعل بن رہا ہے غلام، تو فاعل بننے کی وجہ سے یہ غلام جو ہے یہ حالت رفیع میں ہے۔ دوسری مثال میں رأیت غلام زید، دوسری مثال میں مفعول بن رہا ہے تو حالت نصبی میں۔ تیسری مثال میں الی جار کا مجرور بن رہا ہے، نظرت الی غلام زید، تو غلام جو ہے یہ الی جار کا مجرور بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ حالت جری میں ہے، لیکن زید کو دیکھیں تینوں حالتوں میں حالت جری میں ہی ہے۔ نمبر 4، کہتے ہیں کہ ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، جیسے کلام ولد زید۔ اب کلام ولد زید میں قلم مضاف ولد کی طرف اور ولد جو ہے وہ مضاف زید کی طرف،
تو زید اپنے مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے مرکب اضافی ہو کے قلم مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گا، پھر قلم اپنے مضاف مضاف الیہ سے مل کے مرکب اضافی الگ سے بنے گا۔ اسی طرح فارس و ولادی وزیر الملکی، بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا، تو اس میں فرس مضاف، ولد جو ہے یہ مضاف، ما قبل کے لیے مضاف الیہ، ما بعد کے لیے پھر مضاف، اور وزیر ما قبل کے لیے مضاف الیہ، ما بعد کے لیے پھر مضاف، اور ملک جو ہے یہ مضاف الیہ۔ تو ملک مضاف اپنے مضاف الیہ وزیر سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ولد مضاف کے لیے مضاف الیہ، ولد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فرس مضاف کے لیے مضاف الیہ، فرس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوگا۔ نمبر 5، جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ نکرہ کے ہم نے پیچھے قسمیں نہیں پڑھی، نکرہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ مخصوصہ اور نکرہ غیر مخصوصہ۔ جب ہم نے نکرہ کا سبق پڑھا تھا اس میں اس کی قسمیں نہیں آئی تھیں۔ تو جو نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو یا کسی نکرہ کی نکرہ صفت بیان کر دی جائے تو اس کو نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں۔ تو مضاف نکرہ کی طرف ہو تو نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو تو نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسے قلم والدین، لڑکے کا قلم۔ اب قلم دنیا میں بہت سارے ہیں، جتنے بھی قلم پائے جائیں گے سارے کے سارے قلم، لفظ قلم ان سب پر دلالت کرے گا، لیکن جب ولد کے ساتھ اس کی اضافت ہو جائے گی تو اس وقت جتنے بھی قلم ہوں گے سب کے سب قلموں پر اب قلم کی دلالت نہیں ہوگی، بلکہ صرف لڑکے کے جو قلم ہوں گے نا، لڑکوں کے قلم، صرف وہ ان پہ دلالت کرے۔ اب لڑکیوں کے، عورتوں کے، مردوں کے جو قلم ہوں گے وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے۔ تو اس کے جو جتنے پہلے افراد تھے اب اتنے نہ رہے تو تخصیص ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اس نکرہ کو اگرچہ اس کو معرفہ نہیں کیا، اس نے معین و مشخص نہیں کیا، لیکن جو افراد تھے اس کے پہلے قلم کے اضافہ سے پہلے جو افراد تھے اس پہ کمی کر دی، اس وجہ سے نکرہ مخصوصہ بن گیا۔ اور اگر نکرہ کی معرفہ کی طرف اضافت ہو جائے تو معرفہ بن جاتا معرف بالاضافہ، یہ ہم پیچھے قسم پڑھ چکے ہیں، جیسے قلم زیدن۔ 6 نمبر پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اوپر سے جتنی بھی مثالیں آ رہی ہیں، پہلے مضاف آ رہا ہے پھر مضاف الیہ آ رہا ہے، لیکن اردو زبان کے اندر بالکل اس کا الٹ آتا ہے۔ مثال سنیے، جیسے ماء النہر، نہر کا پانی۔ عربی زبان کے اندر ماء پہلے، ماء کا معنی پانی، نہر بعد میں، نہر کا معنی نہر۔ اردو کے اندر دیکھیں تو نہر پہلے اور ماء بعد میں، تو مضاف مضاف الیہ تو وہی رہیں گے بھلے اردو میں ہو یا عربی میں ہو، لیکن ترتیب ان کی بدل جائے گی۔ عربی زبان کے اندر ماء پہلے اور نہر بعد میں ہے، تو مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں ہے۔ اسی کا الٹ ہو جائے گا اردو کے اندر کہ مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے گا۔ اس کی تمرین اور اس کے ترجمہ کرنے کا طریقہ، کیونکہ وہ مل کے ایک بڑی ویڈیو بن جائے گی، اس وجہ سے وہ دوسری ویڈیو میں دیا جائے گا۔ کسی قسم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔